السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ایک ایسے پیغمبر اور نبی کے بارے میں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر خوشی اور مال و دولت سے نوازا تھا۔ تو یہ قصہ ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار پیغمبر تھے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو پہلے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیں۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی ماں حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھیں اور ان کی بیوی فراہین بن یوسف کی بیٹی تھیں۔ ان کا نام رحمت تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے خوشحالی بخشی تھی۔ وہ کافی مال دولت رکھتے تھے۔ ہزاروں اونٹ اور ہزاروں بکریاں اور بہت سے غلام ان کی ملکیت میں تھے۔ خدا نے انہیں 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں عطا کی تھیں۔ وہ ہمیشہ خدا کے شکر گزار رہتے اور نمازیں پڑھتے۔ خدا نے حضرت ایوب علیہ السلام کو پیغمبری عطا کی۔ وہ بندگی اور خیرات کرنے میں آگے آگے رہتے تھے۔ شیطان کی مجال نہ تھی کہ وہ ان کے پاس بھٹک بھی سکے۔ شیطان لعین کے دل میں حسد کا شعلہ بھڑکا۔ اس نے حضرت ایوب علیہ السلام سے عداوت کی ٹھان لی۔ خدا کی جانب سے اس کو رہائی ہوئی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے مردود، ایوب میرا نیک اور شکر گزار بندہ ہے۔ اس پر تیرا ہر وقت کارگر نہیں ہوگا، وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئے گا۔ شیطان نے کہا، خدا بند، تو نے اس کو دولت اور خوشحالی دی ہے، اولاد سے اس کی آنکھیں روشن ہیں، پھر وہ تیرا شکر کیوں نہ ادا کرے؟ ہم تو جب جانیں کہ تو یہ نعمتیں اس سے لے لے، پھر بھی وہ تجھے یاد کرے۔ اگر یہ نعمتیں اس سے چھن گئیں تو وہ تجھے بھول جائے گا اور تیری بندگی سے دور جا پڑے گا۔ خدا نے فرمایا، اے ابلیس، میرے مخلص بندے کے بارے میں تیرا یہ گمان غلط ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ میرا شکر گزار بندہ تیرا شاکر ہو جائے۔ شیطان نے کہا، اگر تو مجھے ایوب کے مال اور اولاد پر اختیار دے دے تب معلوم ہو کہ وہ کیسی بندگی کرتا ہے اور اس کی شکر گزاری کی حقیقت کیا ہے۔ جناب بے نیاز نے فرمایا، جا، ایوب کے مال اور اولاد پر میں نے تجھ کو اختیار دیا ہے۔ ابلیس بہت خوش ہوا اور اس نے اپنے لوگوں کو جمع کیا اور انہیں اس کام پر لگایا کہ وہ ان کے مال اور جانوروں کو تباہ کر دیں۔ اور آخر شیطان گوالے کی شکل میں حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا، تمہارے سارے جانور اور مویشی تباہ ہو گئے۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا، اس خدا کا شکر ہے جس نے یہ سب کچھ مجھ کو اپنے فضل سے دیا تھا اور اپنے عدل سے لے لیا۔ شیطان بہت مایوس ہوا اور اپنے لوگوں سے کہا کہ ایوب کی کھیتی اور کھلیان میں آگ لگا دو، اور خود حضرت ایوب علیہ السلام کے وکیل کی صورت میں آ کر بولا، تم تو نماز میں لگے ہو اور تمہاری کھیتیاں اور کھلیان جل کر خاک ہو گئی، درخت اور باغ سوکھ گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے پھر وہی جواب دیا، خدا کا شکر ہے کہ اس نے یہ سب ہمیں اپنے فضل سے عطا کیا تھا اور اپنے عدل سے واپس لے لیا، اور بغیر کسی پریشانی کے نہایت دل کے ساتھ نماز میں لگے رہے۔ شیطان بہت غمگین ہوا اور اسی طرح ایک ایک چیز کے برباد ہونے کی خبر دیتا رہا، اور حضرت ایوب علیہ السلام خدا کا شکر ادا کرتے رہے۔ آخر میں اس نے آ کر خبر دی، اے ایوب، گھر کے گرنے سے تمہارے بچے دب گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے توکل و صبر کی رسی ہاتھ سے نہ جانے دی اور آپ کے مزاج میں کوئی فرق نہ آیا۔ پھر شیطان نے خدا سے کہا، الہی، ایوب جانتا ہے کہ تو اس کے صبر کے بدلے میں اسے دوگنا مال اور اولاد دے گا، اسی لیے وہ بے چین نہیں ہوتا۔ اگر تو مجھے اس کے جسم پر اختیار دے تب اس کی بندگی اور شکر گزاری کا حال معلوم ہو۔ خدا نے فرمایا، جا، میں نے تجھ کو اس کے بدن پر سوائے زبان اور دل اور کانوں کے اختیار دے دیا۔ حضرت ایوب کے جسم مبارک میں خارش پیدا ہوئی اور ایسا روگ لگا کہ جسم کی کھال اور گوشت تک پھٹنے لگا۔ بدن میں کیڑے پڑ گئے جس سے بدبو آنے لگی۔ گھر والوں نے بستی سے باہر ایک جھونپڑی بنا دی جس میں حضرت ایوب علیہ السلام رہنے لگے۔ آپ کے ساتھ کوئی تیمہ دار اور خبر لینے والا نہ رہا، کوئی آپ کے قریب نہ آتا۔ ایک آپ کی بیوی رحمت تھی جو آپ کی خدمت میں لگی رہتی، اور جو کچھ ان کے پاس تھا سب آپ کے علاج میں لگا دیا۔ جب کچھ بھی پاس نہ رہا
تب بی بی صاحبہ مزدوری کرتیں اور آدھی مزدوری تندرستی کے لیے صدقہ کرتیں اور آدھی مزدوری کا کھانا خرید کر ان کے پاس لے آتیں۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی مزدوری کے لیے جاتی تھیں تو شیطان سر راہ کھڑا ہو کر انہیں منع کرتا کہ آپ ایسی حسین جمیل خاتون کس لیے مزدوری کرتی ہیں اور اپنی زبانی ایسے شخص کی خدمت میں کیوں برباد کرتی ہیں جس پر خدا کا قہر اترا ہے۔ یہاں ایک مصر کا سردار نہایت مالدار اور اختیار والا ہے، میں آپ کا نکاح اس سے کرا دوں گا اور اس طرح آپ کا درجہ بڑھے گا اور آپ کی عزت بڑھے گی۔ حضرت رحمت اس کی باتوں پر کچھ بھی دھیان نہ دیتیں اور رات میں اپنے شوہر سے تمام باتیں بیان کرتیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام فرماتے تھے، تو ہرگز اس کی باتوں پر نہ جا، وہ ابلیس ہے اور بے بنیاد باتیں کرتا ہے، اس کی باتیں سراسر دھوکہ اور فریب ہے۔ ایک دن شیطان نے طبیب کے بھیش میں آ کر بی بی رحمت سے کہا، اس روگ کا علاج تو بس خنزیر کا گوشت اور انگور کی شراب ہے، اس کے سوا کسی چیز سے بھی تمہارا شوہر تندرست نہ ہو سکے گا۔ بی بی صاحبہ تندرستی کے لالچ میں مزدوری کر کے دونوں چیزیں لے کر حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئیں اور کہا، یہ دوا ایک طبیب نے بتائی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو غصہ آیا اور فرمایا، کیا میں نے تجھ سے کہا نہیں تھا کہ وہ شیطان ہے؟ کیا تجھے خبر نہیں کہ پیغمبروں پر یہ چیزیں حرام ہیں؟ اگر میں اچھا ہو جاؤں گا تو اس کے بدلے میں تجھے 100 لکڑیاں ماروں گا۔ بی بی صاحبہ اس کے باوجود خدمت کرتی رہیں اور خدمت میں کوئی کوتاہی نہ ہونے دی، وہ دن رات خدمت میں حاضر رہتیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام بھی اس مصیبت اور تکلیف میں صبر کرتے رہے اور ایک لمحہ بھی اللہ کی عبادت اور اس کی یاد سے غافل نہ ہوئے، یہاں تک کہ آسمان کے فرشتے اور زمین کے رہنے والے اس حال سے حیران تھے۔ ابلیس کی کوئی چال کامیاب نہ ہوئی، حضرت ایوب کی بندگی، اطاعت اور عقیدے میں کوئی فرق نہ آیا۔ شیطان کا سارا حربہ اور اس کی ساری چال ناکام ہو گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، خدایا مجھ کو بیماری لگ گئی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ خدا نے ان کی پکار سن لی، مصیبت کا زمانہ گزرا اور حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش پوری ہوئی اور وہ اس آزمائش میں پورے اترے تو حضرت جبرائیل امین ان کی جھوپڑی میں آئے اور خدا کی طرف سے انہیں تندرستی کی خوشخبری سنائی۔ پھر ان کا ہاتھ پکڑ کر اس جگہ سے اٹھایا اور فرمایا، اپنا داہنا پاؤں زمین میں مارو۔ پاؤں مارتے ہی ایک گرم چشمہ پیدا ہوا، پھر آپ نے اس میں غسل کیا اور تمام مرض بدن سے دور ہو گیا۔ پھر جبرائیل کے کہنے سے بایاں پیر زمین پر مارا اور ایک سرد چشمہ پھوٹ نکلا، اس میں سے آپ نے پانی پیا، جس کی برکت سے تمام اندرونی تکلیف اور خرابی دور ہو گئی۔ حضرت جبرائیل حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہی تھے کہ بی بی صاحبہ مزدوری کر کے آئیں اور 2 تندرست آدمیوں کو دیکھ کر حیرت سے کہا، یہاں میرا ایک بیمار شوہر تھا، وہ کہاں گیا؟ حضرت جبرائیل نے کہا کہ اگر تو اسے دیکھے گی تو پہچانے گی۔ حضرت ایوب علیہ السلام ہنس پڑے۔ بی بی صاحبہ نے انہیں پہچان کر خدا کا شکر ادا کیا۔ پھر حضرت جبرائیل کے سیکسے سے حضرت ایوب علیہ السلام نے کھجور کی 100 ہری شاخوں کو ایک ساتھ لے کر بیوی کو اس سے مارا، اس طرح ان کی قسم بھی پوری ہو گئی اور بیوی کو کوئی چوٹ بھی نہ آئی۔ خدا نے ان کی تکلیف دور کر دی اور انہیں ان کے بال بچے بھی دیے اور انہیں اپنی رحمت سے پہلے سے زیادہ عطا کیا۔ تندرستی ملنے کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام روم والوں کی طرف گئے تاکہ وہ انہیں خدا کی دعوت دیں اور انہیں سچے دین کی طرف بلائیں۔ اسی ملک میں حضرت ایوب علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور بے شک ہمیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ مکمل ہوا۔ آنے والی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت شعیب علیہ السلام کے قصے کے بارے میں انشاءاللہ۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔